بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو آج ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ آج آخری روز ہے بطور چیف جسٹس ان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا فل کورٹ ریفرنس تھا اور اس میں کچھ ججز شریک نہیں ہوئے، انکلوڈنگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس فل کورٹ ریفرنس میں انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو انہوں نے اس خط کے اندر کی ہے۔ پھر آج کا جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں کون کون سے ججز شریک ہوئے، کون کون سے ججز ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور فل کورٹ ریفرنس کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غلط فیصلوں سے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو پیونی جج تھے، سینئر موسٹ جج تھے، اور اگر 26 فیانی ترمیم نہ ہوتی تو ملک کے اگلے چیف جسٹس ہوتے۔ اب ترمیم کے بعد جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا نام دیا، اور اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نامزد ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے لیے، اور کل 11 بجے ان کے عہدے کی حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ تو آج جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے شرکت نہیں کی۔ ویسے تو وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس خط میں انہوں نے وجوہات بتائیں کہ کیوں وہ اس فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ اوور سٹیپنگ کی وجہ سے ثاقب نثار کے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی، اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جانے والے چیف جسٹس کو الوداعی تقریب دینے کا رواج ہے۔ جانے والے چیف جسٹس کی خدمات کو الوداعی تقریب میں سراہا جاتا ہے۔ اداروں کی طرح افراد کے میرٹس پر روایات کا انحصار ہوتا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آئینی کردار کی حدود سے تجاوز کیا، اسی سبب جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں نہ جانے پر 17 جنوری 2019 کو خط میں وجوہات بتائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں مزید لکھا کہ میں نے اوور سٹیپنگ پر ثاقب نثار کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہ ہونے کی وجوہات بھی انہوں نے خط میں بیان کی۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق، عدلیہ کی آزادی اور سب کے لیے انصاف کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا الوداعی ریفرنس اٹینڈ نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں نہ جانے کے فیصلے پر خود کو مجبور پاتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے، عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے، عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے۔ انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ یہ لائن بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا اور عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی۔ گو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک تاثر یہ کہ وہ بڑے دبنگ چیف جسٹس ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو انہوں نے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے، عدلیہ پر جو دباؤ تھا اس سے خود کو لا تعلق رکھا، انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے، عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی، اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں لکھے۔ انہوں نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے لازمی احترام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ وہ عدلیہ میں مداخلت پر ملی بھگت کے مرتکب رہے۔ مرتکب رہے۔ ان کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس نے شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی۔ ججز میں تفریق کے اثرات تادیر عدلیہ پر رہیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتا ہے۔ ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمتگار رہا ہے۔ میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ بڑا سخت لیٹر ہے، بڑا سخت خط ہے
جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا. اب بات کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ اور کون کون سے ججز ہیں جنہوں نے اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کی, اور کون سے ججز ہیں جنہوں نے اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت کی. تو آپ کو بتاؤں کہ اس جو یہ فل کورٹ ریفرنس ہے, اس میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس شاہد وحید, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس عرفان سعادات خان, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس عقیل عباسی شریک ہوئے. ان کے علاوہ ایڈ ہاک ججز میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں بھی شریک ہوئے, اور 2 عالم ججز جو شرعی عدالت سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس فل کورٹ ریفرنس میں شریک ہوئے. لیکن اب وہ ججز جنہوں نے اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کی, ان میں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے علاوہ جسٹس ملک شہزاد, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک وہ ججز ہیں جنہوں نے اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کی. اب اس فل کورٹ ریفرنس کی جو کارروائی تھی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ اعتراف بھی کیے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر 16 ججز سمیت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور دیگر اہل خانہ بھی شریک تھے. فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ کال آئی کہ چیف جسٹس بلا رہے ہیں, مجھے لگا چیف جسٹس نے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ میں انگریزی اخبار میں لکھ رہا تھا, مگر انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کوئی جج نہیں, آپ چیف جسٹس بنے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی, بلوچستان میں جو کام کیے ان کا لوگوں کو علم ہے, بلوچستان میں جو کیا اس میں اہلیہ کا کردار تھا, لیکن اہلیہ نے کہا کہ نام نہیں لیا جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کبھی کاز لسٹ بنانے میں نے مداخلت نہیں کی, ہو سکتا ہے کہ بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں, ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ اور ایک کے خلاف ہوتا ہے, سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انصاف دینا ہمارا فرض ہے, میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے, یعنی کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس صاحب نے چونکہ ریٹائر ہو جانا تھا, اور کل اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو نامزد ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے لیے, وہ کل 11 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ایز آف ناؤ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ ان کا شمار جوڈیشری میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ کسی گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو اعلیٰ جوڈیشری ہے, اعلیٰ عدلیہ ہے, اس میں گروپنگ ہے, اور ہر جج کے بارے میں ہر شخص آ کر بات کر دیتا ہے کہ یہ نون لیگ کے حق میں ہے, یا اینٹی پی ٹی آئی ہے, یہ پرو پی ٹی آئی ہے, یہ پرو پی ایم ایل این ہے, یہ اینٹی پی ایم ایل این ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے ملک میں. اعلیٰ جوڈیشری کے حوالے سے ججز کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور اس کی بڑی وہ گراؤنڈز بھی دیتے ہیں, لاجکس بھی دیتے ہیں, اس کے فیکٹس بھی بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق ان ججز میں ہے جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی سرٹن گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ پرو پی ایم ایل این ہے, یا پرو پی ٹی آئی ہیں, یا پرو پیپلز پارٹی ہیں. یہ ایک نیوٹرل جج کے حوالے سے مشہور ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کل جب اس عہدے کا حلف اٹھائیں اس کے بعد وہ نیوٹرل ہی رہیں اور اپنا کام بطور چیف جسٹس آف پاکستان بہتر طریقے سے انجام دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.